مقامات پر جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ بہرحال نازیبا ہیں، غلط ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نظریہ سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کسی کے مزار پہ جاؤ تو قدموں والی سائڈ سے جاؤ، یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ۔ کسی کے مزار پہ جاؤ تو سب سے پہلے سلام کہو، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں درود پاک پڑھو، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، یا جو قرآن مجید یاد ہو پڑھو، اس کے بعد پھر درود پڑھو، اور پھر کہو کہ اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے صاحب روح کی مزار کو اصال کر اور اس کے درجات کو بلند فرما۔ فرمایا یہ کہہ کہ صاحب قبر کے وسیلے سے دعا مانگو، صاحب قبر کے اور وسیلے کا حکم قرآن مجید کے 6 پارے میں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہونے۔ کتنے ہاتھ بولے سارے؟ نہیں، سارے بولنا جد گل بننی ہے۔ کتنے ہاتھ؟ کتنے ہاتھ جی؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چومنا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا، جھکنا بھی کوئی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کو طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، سجدہ کرنا بالاتفاق، بول کے کہے سارا مجمع بالاتفاق۔ اور بھئی آؤ دیکھو ہم سارے سنی کہہ رہے ہیں قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، یہ اتنے بڑے حال کا متفقہ نظریہ بتا رہا ہوں۔ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے لیکن ہم چومنے سے بھی منع کرتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ بتلایا ان کی قبروں پہ جاؤ۔ اور ایک بات اور بزرگوں نے لکھی ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے۔ ہم جب ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں تو ان کی خدمت کو سلامی دینے جاتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہم مسلمان ہوئے۔ اب ذرا 2-1 برکتیں میرے رسول اللہ کے مدار کی سنیں اور میں تھوڑا سا اگلا مضمون چھیڑوں۔ ابن عساکر میں روایت موجود ہے، باقی تو سارے رہے نا، بعد میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ابن عساکر نے روایت لکھی ہے کہ خود میرے رسول پاک حضرت بلال کی خواب میں آئے، خود حضور آئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ملک شام میں تھا، کسی کی بات نہ سن، خود مصطفیٰ آئے اور حضور نے آ کے فرمایا بلال تو میرے پاس آتا کیوں نہیں؟ آنا میرے پاس، آ میرے پاس۔ حضرت بلال حبشی روتے ہوئے بیٹھے گھوڑے پہ خود آئے اور آ کے قبر رسول پر رخسار رکھے، کہنے لگے محبوبہ مجھے بلایا تو اب دیدار کیوں نہیں کراتے؟ اہل نظر کہتے ہیں دیدار بھی ہوا۔ اور پھر وہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے کہ لوگوں نے کہا بلال اذان سناؤ، فرمایا اذان کیسے سناؤں، جلوہ بددعا ہی نظر نہیں آ رہا، تو منتیں کی سارے مدینے نے، پر حضرت بلال نے بات نہ سنی۔ کل دن گزرا امام حسن کا، 15 آپ کا یوم ولادت ہے، امام حسن حسین آئے تو امام حسن حسین نے کہا نہیں بلال سناؤ نہ اذان، تو بلال نے کہا شہزادو تمہاری کون ٹالے؟ اذان پڑھنی شروع کی، جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے بعد پھر چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ تو جب خود رسول پاک فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا کی روایت کنز الامال کے اندر موجود ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے وصال کو 3 دن ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا اور مجھ سے آ کے پوچھنے لگا نبی پاک کہاں ہے؟ کہتے میرا زخم تازہ تھا، میں رو پڑا اور قبر کی جانب اشارہ کیا، میں نے کہا وہ میرے مصطفیٰ کی قبر ہے۔ کہتے ہیں وہ گیا حضور کی قبر پہ، مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگا، کہنے لگا محبوبہ رب کہتا ہے جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے پاس آ جاؤ، اب میں آ گیا ہوں، آپ نے پردہ کیا تو میں کدھر جاؤں؟ کہتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے رویا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور کی قبر سے آواز سنی ہے، نبی پاک، اور اس کو امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، دیگر محدثین نے بھی، رسول اللہ کی قبر سے آواز آئی او عربی چلا جا، جا اللہ نے تیرا گناہ معاف فرما دیا ہے، حضور کی قبر سے۔ مسند امام احمد بن حنبل جس کو بڑا لوگ پڑھتے ہیں، میرے پاس کتاب موجود ہے غیروں کی چھپی ہوئی، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول عبد الملک بن مروان ظالم حکمران مدینے کا، کہتا میں رات کے وقت حضور کے روضے پہ گیا تو ایک شخص کو میں نے حضور کی قبر پر لیٹے ہوئے دیکھا،
قبر پر لیٹے ہوئے دیکھا میں نے، رخسار رکھے ہیں، وبدا علی وجہ ہی، اپنا چہرہ رکھا ہے حضور کی قبر پر. کہتے ہیں میں نے ٹھوکر ماری، میں نے کہا اٹھ. جب میں نے کہا نہ اٹھ تو کہتے ہیں انہوں نے اٹھ کے جب میری طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا. وہ تو ابو ایوب انصاری ہیں. پتہ کیا لفظ کہے حضرت ابو ایوب انصاری نے؟ قیامت تک کے بے ادبوں کے منہ پہ تماچا مارا. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری فرمانے لگے میں کسی پتھر اور بت کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں. میرے بھائی مزارات کی بڑی برکتیں، مزارات کی، یہ مزار زمین پر ہیں، اللہ کی دھرتی پر یہ مزار ہیں تو زمین بچی ہوئی ہے. رب کریم کے بندوں کی برکتیں ہیں تو بچی ہوئی. اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو صحیح نظریات کا پابند رکھیں، ان کو ان چیزوں سے بچائیں. میں شروع میں کہہ چکا کہ ہر ایرے گہرے کا مزار بھی نہیں بن، اہل اللہ کے مزار بنے، اللہ والوں کے مزار بنے، رب کریم کے بندوں کے مزار بنے. جو نظریہ ہے نا کہ جس آدمی نے تھوڑے سے بال لمبے رکھے ہوئے تھے بس وہ بھی سائیں جی ہو گئے اور سائیں کا بھی مزار بن گیا، اس طرح کی روایات چھوڑ دیں. مزارات اہل اللہ کے بنیں گے، رب کریم کے بندوں کے بنیں گے. جس آدمی نے کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا، کبھی بیچارہ اس کو الگ بات تاسا بھی نہیں آیا، اس کا بھی پکڑ کے لوگ مزار بنا دیتے ہیں اور پھر سمجھایا جائے تو سمجھتے بھی نہیں. ایک صاحب کہنے لگے، مجھے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے پیر صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا ہے تو ہم نے دفن کر دیا انہیں، تو اب ہم نے جگہ خریدیا تو ان کو وہاں سے نکال کے ان کا مزار بنا دیں. تو میں نے کہا بیٹا اچانک انتقال ہوتا ہے، سب کہا کہ پہلے کس کو پتا ہوتا ہے اچانک ہی انتقال ہوتا ہے. تو اگر بڑے پیر صاحب آپ کے کامل تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ضرور بتایا ہوگا، تو ان کو پہلے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا. اب قبر کھولنی جائز نہیں، وہ تو وارث نہ ملے تو تب ایسا ہے، مانگتن دفن ہو تو تب ایسا ہے، یا کسی کی زمین میں دفن کر دیا جائے وہ کوئی نکالو تب ایسا ہے، یا کچھ اور مجبوریاں لکھی ہیں. مزار بنانے کے لیے تو نہیں نکالا جا سکتا، لیکن نکال لیا انہوں نے. مسئلے پہ لوگ عمل ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں وہ خود ملنگ تھے، کسی مولوی کے پاس نہیں بیٹھے تو ہم مولوی صاحب کی بات کیوں سنیں. تو مزار ہر ایک کا نہیں بنے گا، اہل اللہ کے مزار بنے گا. اور جن کے بنے ہوئے ہیں ان کے مزاروں پہ آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ایک دفعہ کہا داتا صاحب بڑا شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے. میں نے کہا یار کچھ بیوقوف سجدہ کرتے ہیں، کچھ بیوقوف، لیکن سارے نہیں. کہنے لگا نہیں بڑا کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا چل میرے ساتھ. وقت فارغ ہوتا تھا، ایام تھے، میں اس کو ساتھ لے گیا داتا صاحب رحمت اللہ. مغرب کا وقت ہمیں ملا، مزار کے پیچھے تک صفیں بنی ہوئی تھی نماز کی. میں نے کہا میرے داتا کے جانے کے بعد دیکھ وہ کتنے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. جانے کے بعد دیکھ، اور سلام پھرا تو چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں قرآن پاک پڑھنے والی، چاروں جانب لوگ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یہ دیکھ میرے داتا کے جانے کے بعد کتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے. داتا صاحب کی مسجد میں حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، نماز تراویح ہوتی ہے. اور میں نے کہا اب دیکھ چھت پہ کھڑے ہو کے ذرا نیچے نظر دیکھ، کتنے غریب ہیں جو میرے داتا کے لنگر پہ پلتے ہیں، کتنے مسکین ہیں جن کو کہیں روٹی نہیں ملتی. یہ فقیر فاقہ مست کن کا میں کن فصلہ ٹیکن ہووے بخت سواللہ، دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بھلا. دیکھ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے لنگر کھا رہے ہیں. تم کبھی سمجھ جاؤ. اور نیچے مدرسہ قائم ہے جامعہ اجویریہ، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے. تمہیں خبر ہی نہیں ان چیزوں کی. تم کیا سمجھو ان مزارات کی برکات؟ تم نے تو تعصب کی پٹی باندھ لیا جو کھلتی نہیں. مزار کی بڑی برکت ہے، بڑی کیفیت. جو غلطی ہے، جو مبہم ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. بڑے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے مزاروں کو منشیات کا اڈا بنا لیا جنہوں نے. اور میں نے درجنوں جگہ پہ اعلیٰ حضرت کے اقوال لکھ کے میں نے لگائے ہیں کہ مزار کو سجدہ کرنا ناجائز ہے، مزار کو کسی قسم کی خرافات کرنا ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے صرف صاحب مزار کا وسیلہ دے کے دعا مانگ. بات یاد رہے گی آپ حضرات کو. جتنا آپ نے ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو غلطی کرتے ہیں، اتنا ان کو بھی سمجھانا ہے جو بدتمیزیاں کرتے ہیں مزارات، جو ظلم کر رہے ہیں اور انہوں نے ہیروین کا اور نشے کا اڈا بنا دیا مزارات. ان کو لتاڑنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ خرافات جو ہیں ان سے بچا جا سکے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ بی بی پیر سے پردہ کرے گی؟ آپ نے فرمایا واجب ہے پیر سے پردہ کرنا، ضروری ہے، واجب ہے. تو کہا بے پردہ ہو کے بیبیاں مزاروں پہ جا سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو جا سکتی ہیں، مجھ سے پوچھو اگر بے پردہ جائیں گی تو ان پہ لعنتیں کتنی برسی.
ان سخت پابندیوں کے ساتھ مزارات پر جانے کی اجازت دی. ایسے تھوڑی ہے جدھر جیسے جس کا دل کیا وہ چل پڑا. بہرحال یہ کچھ باتیں تھی مزارات کے حوالے سے جو کل رہ گئی تھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دی. اب کچھ بات کرنی ہے اوہام پرستی کی. اس کو بدشگونی بھی کہتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا عام ہو گیا ہے اسلام میں. بدشگونی کوئی نہیں، نیک شگونی ہے. دو باتیں یاد رکھیں، نظر حق ہے وہ لگ جاتی ہے. حدیث بخاری میں حضور نے فرمایا نظر کا لگنا بری نظر. ویسے درویش کہتے ہیں اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی لگ ہی جاتی ہے، اچھی بھی لگ ہی جاتی ہے. اور پیر چندن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آل و معاش شریف والے حضرت پیر چندن شاہ صاحب، ان کے پاس ایک کشمیر کا لڑکا تھا. وہ آیا تو حضرت کے پاس ہی رہنے لگا، دیر تک رہنے لگا. اس کے ابا جی پیچھے سے لینے آ گئے. کہنے لگے بیٹے چل میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں. کہنے لگے نہیں ابا جی میرا نہیں دل کرتا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے. چل بیٹا میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں. کہا ابا جی میں نے ادھر ہی رہنا ہے. تیسری دفعہ کہنے لگے بیٹے میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں. تو بیٹا سیانا نکلا، کہنے لگا ابا تو بڑے دیکھے ہیں، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا. اللہ کرے کو تجھے بھی دیکھ لیتا. تو نے بڑے دیکھے ہیں، تجھے بھی کو دیکھتا، تجھے بھی کو چومتا، تجھے بھی کو پیار کرتا، تیرا بھی دل لگتا. تو دیکھتا ہی رہا ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا. تو تجھے دیکھ لیتا تو تیرا بھی کچھ بن جاتا. اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے. نظر بہرحال حق ہے وہ لگ جاتی ہے. اس کے بارے میں جو دیکھنے والا اگر کسی چیز کو اسے اچھی لگے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہیے؟ بزرگ کہتے ہیں پھر نظر لگتی. ایک بات. دوسرا حضور نے وظیفہ بتلایا روایت میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہوئے سو جاؤ. سوتے وقت اس کو پڑھ لو، کوئی نظر نہیں رہے گی، کوئی شے نہیں رہے گی، نظر آ گئی. دوسری بات ہے استخارہ، اللہ سے خیر طلب کرنا. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں 2 رکعتیں پڑھ کے سو جائیں. ایک چند دعائیں بھی ملتی ہیں، وہ دعائیں پڑھ کے سو جائیں. پھر خواب میں آپ کو کوئی اشارہ ہوگا، اگر نہیں بھی اشارہ ہوتا تو جدھر دل جمے وہ کام کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقیناً وہی منظور ہوگا. اور اگر پھر بھی وہ کام ٹھیک نہ ہوا تو ہم بندے ہیں، بندوں کا کام مان لینا ہے. تو استخارہ ہے شریعت میں، نظر لگ جانا شریعت میں، نیک فعال بھی شریعت میں، نیک شگون بھی شریعت میں. نیک شگون کیا ہے؟ کہ آج میری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، بڑا اللہ نے فضل کیا. یہ بات کہنا درست ہے، یہ بات کہنا درست ہے. آج سویرے بیٹی سے مل کے گیا تھا، اس نے میرے لیے دعا کی. یہ اچھی بات ہے. میں اماں سے مل کے گیا تھا تو آج اللہ نے بڑا کرم کیا. ابا جی سے دعا کرا کے گیا تھا تو اللہ نے بڑی. آج استاد جی سے ملاقات ہوئی تھی، حضرت صاحب نے دعا کر دی تو بڑی خیر ہوئی. یہ بات کہنا بھی یہ درست نہیں کہ میں بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو میرا کام کوئی نہیں ہوا. یہ کوئی درست، یہ کوئی مطلب نہیں کہ بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو میرا کام. یہ کوئی درست نہیں کہ رات کو جھاڑو دینا تو منحوس ہوتا ہے. یہ کوئی درست نہیں کہ جناب کو چارپائی کے پاس بیٹھ گیا تو منحوس ہو گیا. یہ کوئی درست نہیں کہ جب بجلی چمکے رات کو تو سب سے پہلے والا بچہ باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہ کوئی مطلب نہیں کہ سورج گرہن لگا ہوا ہے تو اب باپ جو ہے بچوں کا وہ کام کوئی نہ کرے. یہ کوئی مطلب نہیں. یہ بدشگونی شریعت کے اندر یہ اوہام پرستی ہے، اوہام پرستی. اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ مجھے مسئلے بتاتے ہیں. آپ یہ جو بدشگونی کا شکار ہو گئے نا لوگ، رسول پاک کا فرمان سن لیں. نبی پاک نے فرمایا بدشگونی لینے والا ہماری امت میں ہی نہیں، ہم میں سے ہے ہی نہیں. لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگے. یہ بھی میرے حق میں برا ہے، یہ بھی میرے حق میں برا ہے، یہ بھی میرے حق میں برا ہے. یہ کوئی چیز بری نہیں. بدشگونی سے باہر آ جائے، کوئی شے بری نہیں. یہ مکان اچھا نہیں، پیر صاحب کہتے ہیں مکان بدل لو صحیح ہو جائے گا. مکان صرف وہ صحیح نہیں ہوتا جو تنگ ہو، جہاں اذان کی آواز نہ آئے، جہاں ہمسائے اچھے نہ ہو، وہ مکان درست نہیں ہوتا. ہمسائے اچھے ہوں، کھلا مکان ہو، اذان کی آواز آئے تو وہ مکان برکت والا ہے. گھوڑا فرما بردار ہو، حضور نے فرمایا برکت والا ہے. بیوی فرما بردار ہو تو نبی پاک نے فرمایا ہے برکت والی. ہاں کچھ خرابیاں ہو تو فرمایا برکت والی نہیں. لیکن منحوس پھر بھی ہمارے ہاں عجیب بات ہے، کوئی بیوی آ گئی کسی گھر میں تو حالات خراب ہو گئے، کہتے ہیں جب سے یہ آئی ہے تباہی اتر گئی ہے. بات ہو گئی ہے بھائی، بندہ بھی کبھی منحوس ہوتا ہے تو یہ نکال دے. لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے. پیر صاحب نے کہا مکان بدل لو، مکان بدل لو. تو میں کہ پیر صاحب نے کہنا سی پیسے بھی دیو مکان بدلن دے، کہ
कित्थों बदलीए, माड़ा बंदा अगे बड़ा औखा बनाया और कित्थों बदल ले। अनोखी बात कर दी पीर साहब ने, मकान ही बदलवा दिया शरीफ आदमी ने। तो ये बदशगुनी मना है शरीयत इस्लामी में। बिल्ली रास्ता काट गई, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था, मेरा पता नहीं क्या, ये बदशगुनी बचे, इन चीजों से बचे। लोग लड़ पड़ते हैं, यकीन करें। बीबियां महल्लेदार की कोई खातून आ जाती है तो हंडिया छुपा लेती है, कहते हैं इसकी नजर बड़ी जालिम है, हंडिया छुपा लेती हैं। खुदा से डरें, बदशगुनी इस्लाम में दुरुस्त। और नबी पाक के लफ्जों पे गौर कर लें, रसूलुल्लाह के लफ्जों पे गौर करें। नबी पाक ने फरमाया जो बदशगुनी लेने वाला बंदा है ना, बदशगुनी लेने वाला, वो कभी आला मकासद हासिल नहीं कर सकता। वो कभी आला मकासद, कोई बंदा मनहूस नहीं, कोई दिन मनहूस। इतने पक्के हो गए हैं सुन्नी, सफर में शादी नहीं करते। जोर लगा लें आप, नहीं करेंगे तो बलाएं उतरती हैं। ये तो भाई कुफार का तरीका था, कुफार का तरीका था। मुहर्रम में शादी नहीं करते, शोक का दिन है। किसका शोक मना रहे हो? शहीद तो जिंदा होते हैं, किसका शोक मना रहे हो? काफिर है जो मुनकर हो हयात शुहदा का, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। किसका शोक मना रहे हो? वो तो जिंदा है, कुरान कह रहा है जिंदा है। किसका शोक मना रहे हो भाई? बदशगुनी, वो जी सफर के आखिरी हफ्ता बड़ा बदशगुनी वाला है, बचे जी ये हो गया, कुछ भी नहीं भाई होता। बदशगुनी कोई शय नहीं। एक और बात है, कहते हैं पीर साहब ने आख्या सूदक बांधे। मैं क्या, मैं 36,000 किताब देखी, मैनू तो सूदक लब्भा ही नहीं, केड़ी बला दा ना है, वो पता नहीं केड़ी शय बंद हो गई, नवी सुन लो। सुना है आपने कि नहीं? सुनया हुआ मैनू नहीं जो लब्भा किसी किताब च। तो वो मैं सूदक सारिया डिक्शनरियां भी खोलता रहा, किसी डिक्शनरी च भी कोई नहीं। मैं क्या चलो इहदा कोई तर्जमा शर्जमा ही लभ जाए। अजीब चक्करबाजी है भाई, हद हो गई। ऐसे ऐसे फिक्रे लोगों ने काट लिए बदशगुनी के, जिसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। तो बस चूंकि वक्त हो गया, मसला ये समझाना था कि बदशगुनी जायज और हाम परस्ती शरीयत में। एक हदीस सुने, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला, इन्होंने जब कलमा पढ़ा ना तो इनकी बिनाई चली गई, बिनाई चली गई। अंधी हो, कलमा पढ़ती, आम आदमी किस कदर डगमगा जाएगा। हजरत जुनैरा ये पहली शहीदा है इस्लाम की, एक रवायत के मुताबिक। इनकी बिनाई चली गई तो यहूदी औरतें कहने लगी, देखा ना हमारे बुतों को बुरा कहा तो बिनाई चली गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी पैगाम आया कि बीबियां इस तरह कहनी। हुजूर ने फरमाया ये बताओ वो क्या कह रही है, और तो वो क्या कह रही है? तो कहते हैं या रसूलल्लाह वो कहती है ना भाई मेरा रब भी सच्चा है, मेरा रसूल भी सच्चा है। बीबी हो के ईमान इतना पुख्ता है, मेरा खुदा भी सच्चा, मेरे नहीं नहीं इस वजह से नहीं गई। हुजूर ने बोला ये कहती है, ऐ अल्लाह उसकी बिनाई दे दे। कहते हैं हुजूर ने दुआ दी, अल्लाह ने दोबारा आंखें अता फरमा। ऐसे लोग। एक बादशाह जा रहा था, बुजुर्गों ने वाकया लिखा है, वो जाता था, शिकार का बड़ा शौकीन था। तो जाता था सड़क से तो कहता था कि यार जिस दिन ना को मेरे मत्थे बंदा लग जाए ना, शिकार सही नहीं होता। उसने पाबंदी लगा दी कि जिस रास्ते मैंने शिकार पे जाना है ना, उस रास्ते सामने से बंदा कोई ना आए। मत्थे लग जाता है तो शिकार कोई नहीं होता। अब वो फौजी ऐलान कर रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। एक दिन पहले ऐलान हो जाता कितने बजे बादशाह गुजरेगा। तो एक दिन एक बंदा था बेचारा, एक आंख उससे नजर आता था, दूसरी से नजर नहीं आता था। वो गलती से रोड पे चढ़ गया, उधर से बादशाह सलामत आ गए। हमारे जमाने के बादशाहों जैसा होगा ना, जब वो गुजरे तो और कोई नहीं गुजर सकता। तो रोड पे चढ़ गया गलती से। अब वो बादशाह सलामत ने देख लिया कि मेरे हुक्म के खिलाफ, ओहो देखते ही तबीयत खराब, आज मेरा शिकार सही नहीं होगा। बड़ा जालिम है तू, तुझे नहीं ऐलान का पता चला, पकड़ो इसको, बांध दो धूप में दरख्त के साथ। वापस आके शाम को देखेंगे इसका क्या इलाज करना है, पहले ये सजा तो दो ना, इसको धूप में बांधो। उसको धूप में बांध दिया। अब शाम तक वो बेचारा वहां बंधा रहा। बादशाह कहता है जितना अच्छा शिकार उस दिन हुआ ना, उससे पहले कभी हुआ ही नहीं। इतना सारा जानवर के, और फिर मेरा एक निशाना खता नहीं हुआ। जो निशाना लगाया वो भी लग गया। शिकार भी मर्जी का, शौक भी बड़ा था। कहते हैं ढेरों जानवर काबू आए। बादशाह वापस आया तो वो बेचारा बंधा हो गया, धूप में जल रहा है। आगे कहने लगा सजा तो तुझे सख्त देनी थी, पर मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ, जा तुझे छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। बादशाह ने जब खोला तो बंदा बड़ा दलेर था।
کہنے لگا بادشاہ مجھے باندھا کیوں تھا؟ کہنے لگا جب کوئی میرے متھے لگ جائے نا تیری طرح کا بندہ تو وہ دن میرا صحیح نہیں گزرتا۔ کہنے لگا بادشاہ تو میرے متھے لگا تھا، میں تیرے لگا تھا، تیرا تو صحیح گزر گیا، میرا نہیں یار صحیح گزرا، میرا تو سارا دھوپ میں گزر گیا ہے، میں تو بندھا رہا ہوں صبح سے شام تک، میرا بڑا برا گزرا ہے، میرا جو بڑا سخت گزرا ہے، کاش کہ میں یہ کس طرح کا تیری بادشگونی ہے، اللہ کرے میں تیرے متھے نہ لگتا، کم از کم اس عذاب سے تو بچ جاتا۔ تو بادشگونی لینا اسلام میں درست، نیک شگون لے۔ اور عقیدہ کس طرح کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن عاص گورنر تھے مصر کے، انہوں نے خط لکھا، کہا جناب یہاں دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، ہر سال ایک کواری لڑکی ذبح کر کے اس میں ڈالتے ہیں، پھر دریا چلتا ہے، اور میرے آنے پہ بھی خشک ہو گیا، لوگوں نے کہا ہے کہ کواری لڑکی قتل کر کے اس میں ڈالیں گے تو دریا چلے گا۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اسلام قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے جناب عمر کو خط لکھا، کہا حضور یہاں رواج ہے، لڑکی مرے گی دریا میں ڈلے گی تو چلے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام کو ہام پرستی کا قائل ہے، ان چکروں میں اسلام نہیں پڑھتا۔ آپ نے ایک خط حضرت عمر بن عاص کے نام لکھا اور دوسرا خط حضرت عمر نے دریا کے نام لکھا۔ آپ نے فرمایا جب میرا خط پہنچے تو سارے مصر کے لوگ اکٹھا کر کے لے جانا، نہ ماننے والوں کو بھی لے لینا ساتھ، اور دریا کنارے کھڑے ہو جانا۔ اور دوسرا خط دریا کے نام لکھا، فرمایا دریائے نیل اگر تو چلتا تھا رب کے حکم سے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے چلنا شروع کر دے، خط لکھا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تھا تو پھر ہمیں تیرے پانی کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں تیرے پانی۔ صحابہ کہتے ہیں جناب عمر بن عاص ڈھیروں لوگوں کو لے کے گئے، جب وہ خط جناب عمر کا انہوں نے ڈالا نا پانی میں تو دریا پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنا شروع ہو گیا۔ اسلام کسی بھی توہمات کا، کسی قسم کی توہمات کا قائل چھوڑ دیں، یہ بات کہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں پکے تویز پڑ گئے، نکلتے ہی نہیں، جدھر سے بھی کالی ہوا چلتی ہے انہی کے گھر میں تویز گرتے ہیں سیدھے آتے، جدھر سے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے انہی کے گھر تویز آتے ہیں سیدھے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہم خدا کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، عقیدہ اور ایمان رکھنا، ایسے ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں میں فلاں تویز والے کے پاس گیا تھا، وہ کہتا تھا تجھے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا بھئی اگر آپ مریض نہیں ہوں گے تو پھر ڈاکٹر دوائی کس بات کی دے گا، اور ڈاکٹر دوائی نہیں دے گا تو آپ پیسے نہیں دیں گے، تو وہ جس کے پاس گئے ہیں اس نے آپ کو کچھ بتانا ہے تو آپ نے اس بیچارے کو کچھ دینا ہے، تو اس کا تو دھندا ہے، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ فیل ہو جائے گا۔ لہذا بچیں توہمات سے، اعتدال میں رکھیں نظریات، اعتدال میں۔ ایک بات سنیں، اورنگزیب عالمگیر گئے خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ، کون بہت بڑا بادشاہ تھا، مزارات پہ جاتے، ایک اندھے کو کھڑا دیکھا، اندھا کھڑا ہے باہر، بادشاہ آتے تھے تو اور زیادہ کٹھے ہو جاتے تھے، نظر نیاز زیادہ ملے گی، اندھا باہر کھڑا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر اس کے قریب سے گزرنے لگے تو کہنے لگا 30 سال ہو گئے، 30 سال غریب النواز کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوں، خیرات نہیں ملی، آنکھیں لینے آتا ہوں، خیرات نہیں ملی، کچھ دیجئے مجھے، 30 سال سے رو رہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، 30 سال ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگا جی 30 سال۔ آپ فرمانے لگے خواجہ معین الدین تو تجھ سے ناراض ہیں، میں تو جتنی دفعہ بھی آیا ہوں جھولی بھر کے عطا فرمایا ہی نہیں، تجھے 30 سال ہو گئے دیا ہی نہیں، تیرے ساتھ ناراض ہیں۔ دو سپاہیوں کو کہنے لگے اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اگر میرے واپس آنے تک صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی گردن اڑا دیں گے۔ خواجہ صاحب ناراض ہیں، 30 سال ہو گئے، اس کو آنکھیں نہیں ملی، ان کے وسیلے سے ملی نہیں، اس کو مار دیں گے آپ، وہ ناراض ہیں۔ اورنگزیب اندر گئے دعا مانگنے، واپس آئے تو اندھا صحیح ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیسے صحیح ہو گیا تو؟ کہنے لگا جی میں نے کہا حضور مہربانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اور میں نے ان کے وسیلے سے بھی دعا کی، میں نے کہا مولا پہلے تو آنکھیں نہیں تھی اب تو جان بھی جانے لگی ہے، مہربانی کر فضل فرما۔ کہتے ہیں رو رو کے دعا مانگی ہے تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تو اورنگزیب نے ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخ ساز کو یاد رکھیں، کہنے لگے تم نے یہاں آ کے نا ڈھونگ رچا لیا تھا، ڈھونگ، تو آنکھیں لینے نہیں آتا تھا، ورنہ جس غریب نواز نے زندگی خدا رسول کے نام کر دی ہو اس کے وسیلے سے کوئی مانگے تو رب عطا نہ کرے،
جس نے اپنی جوانی ساری رسول اللہ کے لیے قربان کر دی، لمحہ لمحہ زندگی کا رسول اللہ کے دین کے نام گزارا، اس کا نام لے کے وسیلہ دو تو رب رحمت نہ کرے؟ فرمایا تم نے ڈھونگ رچایا ہے دربار کا، ڈھونگ، اس لیے کچھ نہیں ملتا۔ میں بھی کہتا ہوں ڈھونگ نہ رچاؤ، ڈھونگ نہ رچاؤ، ڈھونگ رچاتے ہو تو کچھ نہیں ملتا۔ درویشوں کے دروازے تو آج بھی کھلے ہوئے ہیں، صدق کے دل سے آؤ، دیانت داری سے آؤ، کاسا سیدھا کر کے آؤ، ان کے وسیلے سے جتنا بھی مانگو میرا رب اپنی رحمت کے دروازے کھول کے عطا فرماتا ہے۔ ڈھونگ رچایا ہوا لوگوں نے، اس لیے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ والوں سے بھی اگر بندہ دنیا مانگنے چلا جائے تو اس نے پھر مانگا کیا ہے؟ ان سے تو ان کے وسیلے سے تو خدا سے ان جیسا جذبہ مانگنا چاہیے۔ تو میرے بھائی بدشگونی کا کوئی تصور نہیں اسلام میں، اس سے پرہیز کریں، 1% نہیں 100% بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا